السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی چینل. دو سجدوں کے درمیان ایک دعا ہے، اگر اس کی مشق کر لیں اور مسلسل مشق کر لیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، مختصر دعا ہے. اگر دو سجدوں کے درمیان اس دعا کا استحضار، اس پہ توجہ، اس پہ دھیان اور اس کی مشق کر لیں، زندگی کے وہ خزانے ملیں گے جو بڑے بڑے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے ہیں. کوئی گولیوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی ٹیکوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی شیشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی نشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بڑے بڑے مخملی بستروں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بادشاہ بننے کے لیے سیاست میں ڈھونڈتا ہے، پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتا ہے بندہ. اس دعا میں وہ کائنات کے تین راز ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی. سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک جل شانہ بندے کو عطا فرماتے ہیں وہ اپنی رضا ہے، مغفرت کے خزانے ہیں. زمزم کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اس دعا اور اس دعا میں ایک حیرت انگیز ماثلت ہے، یکسانیت ہے، الفاظ کا فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہے. آپ کبھی غور کیجئے گا، یہ جو دو رکوع کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، مغفرت فرما، رحم فرما، عافیت عطا فرما. عافیت، عافیت، دل کی عافیت، دل کا سکون ہے، جذبوں کی عافیت، لاجواب زندگی ہے، ٹینشن فری لائف ہے. عافیت، کھانے میں عافیت ہے، یہ کھانا میرے لیے بیماری نہیں بنا، صحت بنا. ایک قدم کے بعد دوسرے قدم پہ عافیت ہے، میں پھسلا نہیں ہوں، میں چلتا رہا ہوں، بیٹھا ہوں تو اٹھا ہوں، پھر اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں، یہ بھی عافیت ہے. یہ نوالا خوراک کی نالی میں گیا ہے، پانی کی نالی میں نہیں گیا، پانی میں کی طرف جا رہا ہے، عافیت ہے. دیکھیں آپ ایک ہی وقت میں پانی بھی جا رہا، خوراک بھی جا رہی ہے، سانس بھی جا رہی ہے، اب یہ سانس کی نالی میں چلا جائے، عافیت نہیں. قریب ہمارے ایک جاننے والے فوت ہوئے، صرف مچھلی کا کانٹا پھنس گیا، ساری زندگی مچھلی کھائی تھی، تو یہ کانٹا عافیت نہ بنا اور یہ کانٹا موت بن گیا. اللہم اغفر لی، معاف کرتے ہیں. جو ہمیشہ معذرت کرتا ہے نا، معافی مانگتا ہے ہمیشہ، رب اس کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے، دولت ہے، رزق ہے، صحت ہے، عزت ہے، عافیت ہے، اللہ کھول دیتا ہے. عافیت مانگتا ہے اور معافی مانگتا ہے، ہر وقت معافی، ہر وقت معافی. یہ جو اللہم اغفر لی ہے، یہ اس سے ہر وقت معافی ہے، بس تیری مہربانی معاف کیے رکھ. کیوں؟ شہنشاہ ہے، اور شہنشاہ کے شایان شان مجھے پتہ نہیں میں کون سا ایسا کام کروں جو میرے مطابق ٹھیک ہو، آپ کے ادب اداب کے مطابق غلط ہو، اور میں بظاہر ٹھیک بیان کر رہا ہوں اور آپ کا ادب اداب میں آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں. ایک پرانا بابا تھا دیہات کا، اس نے کہا بغداد میں ہارون الرشید کی مملکت ہے، دارالخلافہ ہے، اور حکومت تو ملتان تک تھی اس کی، سارا سندھ سارا ہے، نظام سارا. تو اس بابے نے کیا کیا، اپنے کنواں تھا میٹھے پانی کا، باقی کڑوے پانی تھے، اس نے میٹھے پانی کا گھڑا بھرا، مٹکا بھرا، سر پہ رکھا. ہفتوں بیچارہ جنگلوں کا سفر کرتے کرتے اس نے کہا ہارون کو جا کے یہ میٹھا پانی دوں گا، اس کے بعد تو ہوگا نہیں، خوش ہوگا. اب پتہ نہیں بادشاہ تک کیسے رسائی ہوئی، ہارون الرشید تک. اس نے کہا جی میں فلاں گاؤں سے آیا ہوں، دور پرے سے، اور آپ کے لیے میٹھا پانی لایا ہوں. ہارون رشید نے جب مٹکا کھلوایا تو وہ میٹھا پانی بدبودار ہو چکا تھا، سفروں کے مرحلے، کہیں گرمی، کہیں بارش، کہیں موسم، خاموش ہو گیا. کہنے لگا یہ مٹکا خالی کر کے اس مٹکے میں جواہرات، سونے چاندی بھر کے اس کو دو، اور جاتے جاتے نا دجلہ کے کنارے سے اس کو چکر لگواتے جانا، دریائے دجلہ. میں گیا ہوں، اور دجلہ کا پانی تو ایسا میٹھا پانی. اب مٹکا بھر کے دے دیا اشرفیوں کا اور جواہرات کا، اور جب اس کو دجلہ کے کنارے لے گئے تو اس نے دجلہ کا پانی پیا تو کہنے لگا میرے پاس تو کنواں ہے، ہارون کے پاس تو دریا ہے.
وہ کریم کہتا ہے کہ بس معذرت کیے جا، تیرے پاس چھوٹا سا کنواں ہے، تو کہتا ہے اتنا دے دے، میرے پاس دریا ہے اور بحر بے کراں ہے اور سمندروں کے سمندر ہیں، تجھے پتہ نہیں میرے پاس کیا ہے، بس مجھ سے معذرت کیے جا، اللہم اغفر لی، کہ مولا جو تیری معافی کے تیرے پاس جو معافی ہے نا، اور معافیوں میں سے معافی ہے، اس معافی میں سے معافی اور ہمیشہ کی معافی بس مجھے عطا فرما، میں معافیاں چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ اور معافی مانگنے والا، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا، معافی مانگنے والا، استغفار کرنے والا زندگی میں کامیاب انسان ہے۔ اعتراف جرم انسان کو پسند ہے، اللہ کا تو پسندیدہ ہے۔ کہنے لگا مولا بنی اسرائیل کا ایک بندہ، 4 صدیاں میں نے ایک پل بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اللہ پاک نے فرمایا نا بندہ آیا اس کو میرے فضل سے معاف کر دو، کہ نہ مولا میرے ساتھ عدل کر، 4 صدیاں تیری ایک پل نافرمانی نہیں کی، اللہ پاک فرمانے لگے نہیں بس مجھ سے فضل مانگ، عدل نہ مانگ، کہ نہیں مولا عدل کریں، تو اللہ پاک نے فرمایا پھر تو نے 4 صدیاں میری زمین پہ سواری کی، اب 4 صدیاں میری زمین تیرے اوپر سواری کرے گی، تو لگا نہ مولا بس اب فضل کر، رحم کر، میں اپنے بولوں اور لفظوں اور لہجوں اور حرفوں کی معافی مانگتا ہوں، اللہم اغفر لی ورحمنی، کہ رحم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ میں نے رات کو ہی آپ کو رحم کا تذکرہ کیا تھا کہ ہماری زندگی میں رحم ہی، اس کی شفقت ہی سب کچھ ہے، اور مجھے عافیت دے، عافیت دے، ایسی لا علاج بیماریاں، ایسے دکھ، ایسے روگ جو مجھے اندر کھا جائیں، مجھے اندر کھا جائیں، ایسے روگ جو مجھے اندر کھا جائیں اور میرے بدن کو کھوکھلا کر دیں، اور لوگ مجھے دنیا کا خوشحال سمجھیں اور تو مجھ سے عافیت چھین لے، ایسے روگوں سے بچا، ایسی زندگی سے بچا، مجھے عافیت 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 عطا فرما۔ اس دعا کا اہتمام کریں، 2 سجدوں کے درمیان جتنا بھی تیز رفتار امام ہو، دنیا کا تیز رفتار امام ہو، پر یہ دعا اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، کتنے سیکنڈ لگے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، کوئی کہتا ہے 3 کو کہتا ہے 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ بھی اگر لگ جائیں تو اتنا بھی کوئی تیز حافظ انجن ہوئے، انجن ایک حافظ راکٹ تھا، اتنا بھی راکٹ ہوئے، انجن ہوئے، تو میرے خیال میں 30 سیکنڈ سے زیادہ تو تیز نہیں ہوگا، 3 سیکنڈ بس، پر یہ دعا اپنا کام کر جاتی ہے۔ عبادت کے دوران جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، عمل کے دوران جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ حویلی کے سامنے ایک بستی ہے، حویلی دیکھی ہوگی آپ نے، ایک بستی ہے، یاسین دھوبی مجھے بتانے لگا کہ انہوں نے نا، بستی والوں نے ایک بھینس پھنڈر جو بیچاری بوڑھی ہو گئی، کسی کام کی نہ رہی، دودھ کی، اس کو ذبح کیا، پکایا، روٹیاں پکا رہے تھے۔ لالا نواز ہے کچھ شریف کی درباروں میں، وہاں گلے پہ بیٹھا ہے، گلے پہ ہاتھ مارتا ہے، بھائی محکمہ اوقاف کی طرف سے، اور وہ کہتا ہے محکمہ کوکاف کی طرف سے ہوں میں، کوکاف، محکمہ اوقاف کی طرف سے ملازم ہے، اور دربار پہ گلے پہ ہاتھ مارتا ہے کہ اس میں پیسے ڈالو، جتنے پیسے ہوں گے تو نوکری رہے گی ورنہ تبادلہ ہو جاتا ہے۔ تو کھاتا ہے، میں نے اس کو دیکھا، بہت زیادہ کھاتا ہے، بہت کھاتا ہے۔ اس دن جا رہا تھا سائیکل پہ، واہ حکیم صاحب آپ کی دعوت نہیں کی تھی ساری، تو سب کہ میری معافی ہے، واہ حکیم صاحب آپ کبھی میری دعوت ہی نہیں کی، میں کہا پتہ نہیں میری معافی ہے، دیکھو اللہ کما سکتے بندے کا کام نہیں۔ لالا نواز آیا، یاسین سے کہنے لگا، یاسین دھوبی ہے، انہوں نے کہا مقدر کے 2-4 لقمے ہیں میں یہیں کھا لوں تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ اسے پتا تھا کہ نواز ذرا کھانے پینے کا بندہ ہے، اس نے ایک اچھی ڈش بھر کے سالن کی دے دی، روٹیاں 7 تندوری پکا رہے تھے، وہ گرم گرم روٹی ویسے زیادہ کھائی جاتی ہے، اس نے ایک ڈش بھر کے دے دی، وہ کھا لی، دوسری دے دی وہ کھا لی، تیسری دے دی وہ کھا لی۔ عمل کے دوران دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، میں یہ بات بتانے لگا ہوں۔ تو یاسین جو ہے وہ مسلسل سالن ڈال رہا تھا، اس کو پیاس زیادہ ہوتی ہے، اس نے کہا یہ مسلسل سالن بانٹ رہا ہے، پوری برادری پوری بستی آئی ہوئی ہے، تو اس کو میٹھا پانی دینا چاہیے۔ یاسین نے میٹھا پانی 2 گلاس پی لیے، 2 گلاس پی لیے۔ 2 گلاس پینے کے بعد اس نے کہا کہ 1 گلاس میں نواز کو بھی دے دوں، ساتھ وہ کھا رہا تھا، مسلسل کھاتے ہوئے اس کے آگے کپڑے سارے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بے ہوشی کی آخری حالت میں ہوتا ہے۔
وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ. تو اس نے کہا کہ یہ ایک گلاس پانی پی لے. انہوں نے کہا لالا یاسین پانی ایسا آدھ لے پینے ہونے سے، پانی میں درمیان میں پیتا ہوں. اس سے غصہ آ گیا کہ ابھی تیرا درمیان نہیں آیا، اتنا کھا لیا، اتنا، اور واقعی بہت کھایا، اتنا کھا لیا، درمیان نہیں آیا. یاسین دو چار گالیاں بھی سوا من کی دے دیتا ہے کبھی کبھی احتیاطاً ذائقے کے لیے. تو یاسین نے اس کو دو چار گالیاں دے دی. غصہ آ گیا کہ بلا کے بے عزت کرتے ہیں. میں ابھی کھانے بیٹھا ہی تھا، ابھی کھانے بیٹھا ہی تھا، تو مجھے کہتا ہے پانی پی. میں نے کہا پانی میں درمیان میں پیتا ہوں، زبردستی پینا ہے. پھر انہیں کہ دیکھو لالا ڈالے شربت بک مار دے دے. سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا جو شربت ہے نا وہ بھوک کو ختم کر دیتا ہے. اب میں بھوکا آدمی ابھی کھانے بیٹھا ہی ہوں اور یہ مجھے کہتا ہے چینی والا شربت پی. عمل کے دوران بات چلی تھی یہاں سے، عمل کے دوران اللہم اغفر لی. اب یہ دو سجدوں کے درمیان ہے، اور اللہ کی پسندیدہ ترین عبادت نماز، اور نماز میں پسندیدہ ترین عمل سجدہ، کہ اپنی پیشانی کو، جس پیشانی ماتھے اور عزت کی خاطر یہ دنیا میں سب کچھ کر سکتا ہے، اس آخری پیشانی کو اللہ کے حضور رگڑ رہا ہے. اور اس دوران اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بہت زیادہ قبولیت کا آخری مقام اور آخری درجہ پاتی ہے. دو سجدوں کے درمیان اس کی مشق کریں، اس کو مشق میں لے آئیں، مشق میں لے آئیں. 3 سیکنڈ کی ایک دعا ہے، پڑھیں میرے ساتھ. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی، نہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی. یہ دعا یاد کر لیں. دو سجدوں کے درمیان اس دعا کی طاقت ہے، اس دعا کی تاثیر ہے، اور اس دعا کا کمال ہے. اگر آپ نے اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، آپ اس وقت اللہ کے پسندیدہ عمل پہ ہیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں، نماز کلمے کے بعد، ایمان کے بعد سب سے پسندیدہ عمل نماز ہے، اور نماز میں سب سے پسندیدہ عمل سجدہ ہے. اور یہ دو سجدوں کے درمیان کی دعا 3 سیکنڈ کی ہے، اور اگر یہ بندہ یہ دعا کر لے، اللہ اکبر، یہ دعا کر لے، اس دعا کی طاقت اپنی زندگی میں تاثیر، کمال، اور اس کی مشق رمضان میں زیادہ ہو جاتی ہے. رمضان میں سجدے بڑھ جاتے ہیں، رکعتیں بڑھ جاتی ہیں، رکوع بڑھ جاتا ہے، قیام بڑھ جاتا ہے، نوافل، سنتیں، فرائض، یہ ساری چیزیں اس میں موقع زیادہ ملتا ہے. اس کی مشق ہو جاتی ہے، مشق ہو جاتی ہے، مشق ہو جاتی ہے. اچھا پہلے عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی. پہلے عادت بنائیں، مراقبے کی عادت بنائیں پہلے، اور ایک وقت آئے گا پھر مراقبہ عادت سے عبادت پہ چلا جائے گا. سچی بات بتاؤں، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، کوئی ہمیں پہچان ہی نہیں سکے گا. رب وہ دل کی روشنی عطا فرمائے گا، مراقبے کی مشق 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 اور مشق کی وجہ سے وہ روشنی عطا فرمائے گا جو جاگتی آنکھوں سے اللہ وہ دکھائے گا جو مجھے آپ کو بند آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں گے. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی. چھوٹے سے الفاظ ہیں، زندگی میں رس گھول دیتے ہیں. بڑی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلات، الجھنیں، ان کو زندگی سے نکال کے دھو دیتے ہیں. بہترین شہزادوں جیسی زندگی رب گزرواتا ہے، چاہے چھوٹا گھر ہو یا ایک چارپائی ہو یا ٹوٹی کھاٹ ہو. اللہ پاک حیرت انگیز خوشحال زندگی اور لاجواب بہترین موت، اور آگے آخری درجے کا استقبال، آخری درجے کا استقبال، آخری درجے کا استقبال. سجدہ آخری عمل ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، اللہ کی حاضری اور اللہ کی حضوری کا ایک حیرت انگیز طاقتور ترین رکن ہے سجدہ. اور یہ دو سجدوں کے درمیان دعا ہے. اور موجودہ اس وقت موجودہ جو بے ترتیب زندگی ہے، عدم تحفظ کا شکار اولاد ہے، بیٹی بیٹا ہے، گھر ہے، جیب ہے، یا گاڑی ہے یا سواری ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے. پتہ نہیں کہ تحفظ کیا ہو، پل میں کیا ہو جائے، گھر کے حالات کیا ہوں، زندگی کے حالات کیا ہوں، آج کیا ہے کل کیا ہو، کوئی خبر نہیں. ان لمحوں میں اس دعا کی اشد ترین ضرورت ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی، بس رحم فرما، وعافنی، عافیت دے دے،
بدن کی आफियत, आंखों की आफियत, जहन की आफियत, दिल की आफियत, जज्बों की आफियत, औलाद की तरफ से आफियत, घर की तरफ से आफियत, बेटी की शादी होनी है आफियत, हो गई आफियत, बहू आनी है आफियत, हो गई आफियत, सवारी मिली है तो इसको आफियत का जरिया बना, ये सवारी मेरी मौतों और मेरी जिल्लतों और मुझे लूला लंगड़ा करने, हाथ पांव कटने, परेशान होने का जरिया न बने, आफियत अता फरमा। तुर्किया में एक बंदा मुझे मिला, मेरा कुछ नहीं बचा, उसका यह हाथ कटा हुआ था। ये अभी जो पोस्ट आ रही है ना, कल 10 बजे आएगी, कल 10 बजे जो पोस्ट आ रही है उसमें मैंने हाथ कटा हुआ, दूसरा हाथ कट गए हैं, 2 दिन के बाद अंदर से निकला हूं, कुछ भी नहीं बचा। आफियत, आफियत। 2 सजदों के दरमियान आज के बाद ये आफियत वाली दुआ जो 3 सेकंड की है, मसनून दुआ है, हदीस से साबित है, इसको न छोड़ें, इसको जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हो गई बात इंशाअल्लाह। और दूसरा रुकू की दुआ, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द के बाद हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये 5 जुमले हैं छोटे छोटे। हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये 5 जुमले हैं छोटे छोटे। मैं कहता हूं जिंदगी में जिस बंदे के घुटने खत्म हो गए हों, सब कुछ घिस गया हो, अल्लाह चलने के काबिल बनाएगा, कमर के मोहरे, पट्टे, आसाब और माजूरी से अल्लाह बचाएगा। और हैरत अंगेज तौर पे मुझे लोग जब से मैंने बताना शुरू किया है, इस दुआ की ताकत यह है, एक बाबा जी दुआ देते थे, मैंने कई बार सुनी, एक से नहीं कई दफा सुनी, या अल्लाह बंदे और मंजे का कभी मोहताज ना करना, क्या अल्लाह इंसान का और चारपाई का भी मोहताज ना करना। यह इंसान और चारपाई की मोहताजी से बचाने वाली दुआ है जो रुकू से उठने के बाद है। कहें हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, बस। अच्छा चलो इसके सेकंड गिनते हैं, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, कहते हैं 2 3 4, चलो इसको हम 4 भी करते हैं। हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, 3 सेकंड, बड़ी ताकत है। क्यों? अल्लाह की अजमत है। अल्लाह सारी हम्द तेरे लिए, और बहुत कसीर और बहुत पाक और बहुत मुबारक, सारी हम्द तेरे लिए, सारी तारीफें तेरे लिए, सारी सनाएं तेरे लिए, और सारी इज्जतें तेरे लिए, सारे तख्त तेरे लिए, सारे ताज तेरे लिए, सारी सरबलंदियां तेरे लिए। अल्लाह कहता है मेरी तारीफें करता है, मुझे इज्जतें देता है, कभी किसी का मोहताज नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं मोहताज नहीं हूं। अल्लाह मोहताज है, लिहाजा किसी का मोहताज नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। रुकू से उठते हुए मैं कहता हूं जितना भी बंदा कोई रॉकेट और इंजन हो गए, तो ये 3 सेकंड तो बड़ी बहुत जबरदस्त बात है ना। 3 सेकंड इस दुआ के अंदर मैंने बड़ी ताकत पाई है। कितने बेशुमार ऐसे हैं कि जो कहते हैं हम हिल नहीं सकते थे, मोहरे, डिस्क, कमर, कॉलर, गर्दन, जिस्म, हड्डियां घिस गई, अल्लाह चलने फिरने के काबिल बनाता है। जिस्म माजूर हो गया, अल्लाह कहता है ठीक है चला फिराऊंगा तुझे, इस दुआ की ताकत से तुम्हें सेहतमंद जिंदगी, लाजवाब जिंदगी दूंगा। इस दुआ के अंदर अल्लाह की अजमत है, और जो मिलता है उसकी अजमत से मिलता है, उसकी खुशामद से मिलता है, उसकी मिन्नत से मिलता है। सारे राज कायनात के उसकी मिन्नत और खुशामत में रखे हुए हैं, कायनात के सारे राज उसकी मिन्नत और खुशामत में रखे हैं, सारे कायनात के राज उसकी मिन्नत और खुशामत में रखे। सच्ची बात, सारे राज उसकी मिन्नत और खुशामत में रखे हैं। मुझे एक साहब कहने लगे, हमारा क्लास फेलो था, उसका वालिद था, पूछा आपके वालिद का कोई खास, उन्हें कि मेरे वालिद साहब ने खुशामत पे पीएचडी की हुई है, डॉक्टरेट की हुई है। खुशामत का फन मेरे वालिद के अलावा शायद किसी को ना आता, इतनी खुशामत करता है मेरा वालिद। और मेरा अल्लाह कहता है तू डबल पीएचडी कर मेरी खुशामत में, ना तेरा तख्त छिनूंगा, ना तेरा ताज छिनूंगा, ना तेरी इज्जत छिनूंगा, ना तेरी सेहत छिनूंगा, तंदुरुस्ती अता फरमाऊंगा, सिर्फ इन 2 बोलों में, अल्लाह मगफिरली वरहमनी वआफिनी, 2 सजदों के दरमियान, और हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, रुकू से उठते हुए छोटे छोटे बोल हैं, आसान आसान लफ्ज हैं जो जिंदगी में सेहत घोल दे, नस्लों में आफियत घोल दे, रिस्क बरकत के दरवाजे, और आने वाली कितनी बलाएं, आफियत उसको कहते हैं, आने वाली कितनी बलाएं हैं। ये बिजली कड़क रही थी, आज बारिश हो रही थी लाहौर में, उसके गिरदोनुमा में, कहां कहां तक। मैं सोचने लगा मौला तूने बिजली को कैसे रोका हुआ है, तूने बिजली को कैसे थामा हुआ है। मैंने कई घर देखे बिजली ने काट के रखा, मैंने कई दरख्त देखे बिजली आई और दरख्तों को फाड़ गई, जला गई, कई वाकयात सुने
ایک بس جا رہی تھی, مجھے ایک صاحب بتانے لگے بجلی بار بار اس بس پہ آ رہی تھی. آخر بس والے نے بس کھڑی کی. اس نے کہا جی کوئی ایسا بندہ ہے جس کی وجہ سے یہ بجلی آ رہی ہے. اب واحد حل یہ ہے کہ بندہ ایک ایک جائے اور اس درخت کو ہاتھ لگا کے آئے. سب کی اگر اس بجلی کی ڈیوٹی لگی ہے ایک کی تو سب تو نہ جلیں. اب ہر بندہ جاتا تھا ڈرتا ہوا, ادھر جاتا تھا ہاتھ لگاتا تھا, آ جاتا تھا تو حیرت انگیز ہوتی, بچ جاتا تھا. اگلی باری ہوتی تو بیچارہ بوجھل قدموں میں جاتا کہ ابھی جاؤں گا. بجلی مسلسل کڑک رہی ہے. آخری بندہ جب گیا ادھر بجلی گئی, ساری بس کو لے گئی. اس کا فیصلہ تھا کہ تجھے بچانا ہے. وعافنی وعافنی, اللہ عافیت عطا فرما. اللہ عافیت کی دن, عافیت کی راہیں, عافیت کی سانسیں, عافیت کی گھڑیاں اللہ عطا فرما. میرے کملی والے کے ایک ایک فرمان میں, میرے کملی والے کی ایک ایک عطا میں, میرے کملی والے کی ایک ایک دعا میں, ایک ایک لفظ میں کائنات کے راز رکھے. آپ کتنے خوش قسمت ہیں, آپ کو رب نے تسبیح خانے کی حاضری, پھر تراویح کی حاضری, اور رب نے کیا نظام عطا فرمایا. آپ بڑے نصیبوں والے اور مقدر والے ہیں, یقین جانیے. میں اس کو کہتا تھا, اس کا ایک نام تھا, میں نام نہیں لیتا, میں کہتا تھا کہ تھوڑا سا ہمارے پاس آ جایا کر, تسبیح میں وقت گزار لیا کر, اللہ اللہ کچھ اس طرح. جی میں آؤں گا. مجھے پتا چلا کہ وہ کیس ہو گیا اور ابھی کچی جیل جوڈیشل جسے کہتے ہیں اس میں ہے, اور پکی جیل میں جانا ہے. میں کوئی ہدیہ لے کے نا جیل میں چلا گیا. اس کا نگران کچھ محبت کرنے والا تھا, تو اس نے فوراً مجھے اندر لے گیا. سامنے سلاخوں کے کھڑا تھا, ایسے مجھے دیکھا نا تو سلاخوں سے ہاتھ ایسے اندر باہر نکال کے ایسے کر کے مجھے کہنے لگا بس کچھ نہ کہنا, میں نے آپ کو دھوکہ دیا تھا. اور ایسے کہتا تھا میں کروں گا, اللہ کو دھوکہ دیتا تھا. میں کہتا تھا میرے پاس وقت نہیں ہے, اب اس جیل میں وقت ہی وقت ہے, وقت ہی وقت ہے, وقت ہی وقت ہے, وقت ہی وقت ہے, وقت ہی وقت ہے. ابھی چند دن پہلے ایک صاحب 1 مہینہ کچھ دن کی جیل کاٹ کے آئے. مجھے پتا چلا تو میں فوراً ان کے گھر گیا. رات کو گھر بھی ڈھونڈنا پڑا, لاہور کی ایک بستی میں گھر تھا, ڈھونڈنا پڑا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میں گھر میں گیا نا تو جو مجھے گلے لگ کے ملا, اور وہ رویا بنتا, اور چیخیں مار کے رویا کہ میں نے آپ کی بات کبھی نہیں مانی. میں تنہائیوں میں جیل میں بیٹھا ہوتا تھا, میں آپ سے شکوے بھی کرتا تھا, گلے بھی کرتا تھا, پھر آپ سے باتیں بھی کرتا تھا, اور مجھے ایک ایک بات کا پھر جواب بھی ملتا تھا. آپ کے میرے والدین نے مجھے کہا کہ حضرت سے ہم نے عرض کیا تو حضرت کہتا میرے رابطے میں ہے. کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی, میں 100% آپ کے رابطے میں تھا, اور بہت سی باتیں میں نے نہیں مانی. وہاں میرے پاس وقت ہی وقت تھا. میں کہتا تھا میرے پاس وقت ہے نہیں, وقت ہی وقت تھا, ٹائم ہی ٹائم تھا. کہا مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کون سا دن ہو گیا ہے. کھانا دینے والا آتا تھا تو مجھے پوچھتا تھا آج کون سا دن ہے. مجھے ٹائم کا پتہ نہیں, مجھے وقت کا پتہ نہیں, مجھے دن کا پتہ نہیں, مجھے لمحوں اور ساعتوں کی کوئی خبر نہیں. آپ کتنے خوش قسمت ہے تسبیح خانے کے لیے. رب نے کہا دنیا کے کسی کونے میں ہے, آ جا تسبیح خانے میں اور وقت گزار جا تسبیح خانے میں. یہ تسبیح خانے کا گزرا ہوا وقت تو اپنے آپ کو قید کر لے, باہر نہ نکل, باہر نہ نکل. زیادہ گھبراہٹ ہوتی تسبیح خانے کی چھت صحن تیرے پاس موجود ہے, باہر نہ نکل. اپنے آپ کو چند دنوں کے لیے میری خاطر قید کر لے, اور مجھ سے بڑا احسان لٹانے والا, احسان بتانے والا اور احسان کو دینے والا, کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, بدلہ دینے والا مجھ سے بڑھ کے کائنات میں تجھے کوئی نہیں ملے گا. میں تجھے زندگی کی بڑی بڑی قیدوں اور بڑی بڑی مصیبتوں اور بڑی بڑی پریشانیوں اور بہت بڑی ناکامیوں اور ٹھوکروں سے بچاؤں گا. اور ہاں اگر تیری طلب سچی ہوئی, تیرے طلب سچی ہوئی, تیرا جذبہ سچا ہوا, پھر میں تیری نسلوں کے لیے بھی برکتوں اور دولتوں اور عزتوں اور خیروں اور برکتوں کے فیصلے کر دوں گا, فیصلے کر دوں گا, فیصلے کر دوں گا. انڈیا میں ایک دربار ہے, شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑی ہستی تھے. چدہ میں ان کے ماموں کا گھر, دربار کے جو گدی نشین. تو انہوں نے مجھے بلایا, بہت سے احباب کو بلایا کہ تھوڑا سا درس ہو جائے. تو وہ بھی آئے ہوئے تھے, تو ان کی والدہ بھی تھی. یہ جانشین ہیں گدی نشین کے. تو میں نے ان سے بات کی, مجھ سے کہنے لگے کچھ یہ جسمانی, کچھ فلاں ایسے مسائل تھوڑے بہتے تھے. میں نے بات کی, میں نے کہا کوئی کاروباری مسائل؟ کہہ رہے وہ کون سے ہیں, سارا انڈیا بھوک مر جائے, ہمارے پاس مال ہی مال ہے, دولت ہی دولت ہے. کیوں؟ وہ ہستی
इन दुआओं, इन वजीफों और इन क़यामत की तस्बीह खानों में जो उस दौर के तस्बीह खाने खानकाहें किसी फुकरा की थी, इनमें अपने आप को कैद करके गए थे। कैद भी किस लिए? अल्लाह के लिए। मैं अल्लाह का कैदी हूं, उसके हबीब का कैदी हूं, आले रसूल का कैदी हूं, असहाब रसूल का कैदी हूं, मैं इन फुकरा और दरवेशों का कैदी हूं। कैद करके गए थे। अल्लाह ने कहा तूने कैद किया, रोजा रखा और तेरा जी चाहता था फलां खानों को, फलां चीजों को, तूने नहीं किया। आ फिर जिंदगी भर के लिए तेरी नस्लों को बैठ के खिलाएंगे पिलाएंगे। सारी दुनिया के अंदर महंगाइयों का उरूज हो जाए, उनको महंगाइयों की हवा भी नहीं लगेगी, हवा भी नहीं लगेगा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वरहमनी वआफ़िनी, कमाल है। और हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, बस मेरी एक मिन्नत है, दरखास्त है, अपनी दुआओं में ये चीज शामिल कर ले, अपनी तस्बीहों में, अपने रुकू और सजदे में आज के बाद ये दुआ शामिल कर ले। आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान होंगे अगर इस दुआ को शामिल कर लिया। और दुनिया का खुशकिस्मत वो खातून, वो मर्द है जिसको रब ने तस्बीह खाने की कयाम, तस्बीह खाने की हाजिरी इस अंदाज में दी कि उसने कहा मौला तस्बीह खाना गार है। और सुने था बड़े बाबे गारों में जाते थे और गारों में चिल्ले करते थे और जब निकलते थे कुंदन बन के आते थे। उनकी नजरों में तासीर, उनके कानों में तासीर, उनके हरफों में तासीर, उनके लफ्जों में तासीर, उनके कदमों में तासीर। ये तस्बीह खाना गार बना लिया मैंने। मैं इसके बाहर नहीं निकलूंगा, ना मोबाइल की शक्ल में, ना कदमों की शक्ल में, ना लायानियों की शक्ल में, ना इधर उधर बैठ के गपशप की शक्ल में। मैंने अपने आप को कैद कर लिया। मेरे अल्लाह कहते हैं मेरे लिए कैदी बनाया है, जबकि तेरे कदम तेरे साथ थे, तेरी नजरें साथ थी, तेरा मोबाइल साथ था। तूने अपने आप को मेरी जात की खातिर कैदी बनाया है। अल्लाह से बड़ा गैरत वाला है ही कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा गैरत वाला कोई नहीं। ओ बड़ा गैरत वाला मेरा रब है। वो फिर वो फैसले करता है जो खुद नहीं, नस्लों को खिलाता भी है, पिलाता भी है, पहनाता भी है, अता भी करता है, शफकत और मेहरबानी के दरवाजे खोल के दिखा देता है। अल्लाह ऐसा शहनशाह है, शहनशाह। ये दुआएं अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और यहां की हाजिरी को अल्लाह से मनवाएं। क्या करें? मनवाएं, यहां की हाजिरी अल्लाह से मनवाएं कि अल्लाह यहां की हाजिरी मेरे लिए कबूल कर ले, कबूल कर ले, मेरे लिए कबूल कर ले। और बारिश होते हुए बारिश के लम्हात में दुआएं मांगा करें, कबूल होती है। यहां की हाजिरी कबूल करवाएं। और मैंने कल भी अर्ज किया था, तरावी के दो तरावी की वक्फों के दरमियान दो तरावी हुई, उसके लिए दूसरी तरावी में खड़े होते हैं, इस दौरान इस्तिगफार करें, जो भी इस्तिगफार हो। और चार तरावियों के दरमियान मुख्तलिफ दुआएं मनकूल हैं। एक दुआ कायनात की बड़ी है, वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मुसलसल डूब के मांगे, मौला गुलामी तेरी, तरावियां तेरियां, सजदे तेरे, और फिर दर किसी गैर का ना, फिर अपने दर से अता फरमा, दर दर की गुलामी और भिखारी होने से बचा। और इस दौरान हमारी मुजरिमाना हाजिरी, मुजरिमाना जो हाजिरी है ना, हाजिरी वो बड़ी ताकतवर हाजिरी है। दाएं कंधा बायां कंधा, मुजरिमाना हाजिरी अल्लाह की बारगाह में, ये हाजिरी बहुत ताकतवर है। अल्लाह के यहां इस हाजिरी की बहुत कीमत है कि बंदा मुजरिम बन के दोनों हाथ बांध के और अल्लाह को पुकार रहा और अल्लाह के सामने मिन्नत कर रहा और अल्लाह के सामने जारी कर रहा है। अल्लाह के सामने कुछ हाजिरियां ऐसी होती हैं, कुछ अदाएं ऐसी होती हैं जो बड़ी बड़ी इबादतों पर गालिब आ जाती हैं। अदाएं अल्लाह की यहां अदाएं ऐसी होती हैं जो बड़ी बड़ी बातों पे गालिब आ जाती हैं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ। आमीन आमीन। पूरे बदन पे हाथ फेर दें जहां तक हाथ पहुंचता है। Like, share and don't forget subscribe this channel. Jazakallah.